وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورہ سجدہ میں فرمایا گیا ہم انہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے۔ بڑا عذاب تو قوم کو ختم کر دیتا ہے، چھوٹا عذاب جو جگا دے، ہوش میں آ جائے، لعلہم یرجعون۔ یہ جو مال مست ہیں اور حال مست ہیں اور عیش مست ہیں، ان بستیوں کو ذرا جھنجھوڑنے کے لیے کسی وقت جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی کرتا ہے، لیکن اگر اس پہ بھی ہم جاگ جائیں تو بہت بڑی نفع کی بات ہے، کیونکہ سن 71 اب 25 برس ہو رہے ہیں، پھر 16 دسمبر آ رہی ہے، پورے 25 برس ہو جائیں گے، 71 اور 96، لیکن اس شیکنگ کو ہم نے محسوس نہیں کیا، ہم سے 1000 میل دور ہوتا رہا۔ 93,000 ہمارے قیدی آ گئے، تھوڑے تھوڑے چھوٹ کر آ گئے، پھر بس گئے، کچھ پتہ نہیں چلا لوگوں کو، شب و روز میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا، اپنے دھندوں میں، اپنی مصروفیات میں، اپنی مشغولیات میں، اپنی دلچسپیوں میں، اپنے مشاغل میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ شاید کہ کوئی دوسری پکڑ جو ہے، دوسری جھنجھوڑ، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، کوئی بات آ جائے پھر بھی جاگ جائیں تو بڑے نفع کا سودا ہے۔ اور تیسری بات آپ کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ جس طرح تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوا تھا، ہندوؤں کے ہاتھوں کروڑوں یا لاکھوں مسلمان پاکستانی ختم ہوں، لیکن پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ان ہندوؤں کو توفیق دے دے گا کہ وہ اسلام لے آئیں، ہوگا اسی خطہ زمین سے، اس لیے کہ 400 برس سے اللہ نے مجددین جو بھیجے وہ اسی خطے میں بھیجے۔ مجدد الفسانی سرحد میں دفن ہے، شاہ ولی اللہ دلی میں دفن ہے، سید احمد بریلوی شاہ اسماعیل شہید بالا کوٹ میں ہے، اقبال لاہور میں دفن ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ کوئی ہوتی ہے بات ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تاتاریوں نے کروڑوں مسلمان کو قتل کیا، اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا۔ آج بھی ہو سکتا ہے، ہسٹری کین ریپیٹ اٹ سیلف، لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ اسی خطے سے ہوگا۔ تو کیوں نہ ابھی سے کمر کس لیں، کیوں عذاب الہی کو دعوت دیں؟ وہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے پھر اب وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، توبہ۔ لیکن توبہ کو اب نیچے سے لے کے چلنا ہوگا، سب سے پہلے انفرادی توبہ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اپنی زندگیوں میں دیکھیے کیا چیز خلاف اسلام ہے، کاروبار میں، معاش میں، دکانداری میں، ملازمت کر رہے ہیں تو کوئی غلط چیزیں استعمال کر رہے ہیں، کوئی رشوت لے رہے ہیں، کوئی لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، کوئی سودی لین دین ہے، سود کے اوپر کاروبار کیا ہوا ہے۔ دیکھیے پوری طرح باریک بینی کر کے اپنی معاش اور معاشرت کو پاک کریں، تب توبہ ہوگی، ورنہ نہیں۔ آپ 1000 دانے کی تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وہ توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ ہوگی حرام خوری اور غلط کاموں کو چھوڑ کر۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اور یہی سب سے مشکل ہے، مسلمانوں کو جوش میں لے کر باہر لے آؤ، گولیاں کھانے کے لیے وہ اپنے گریبان کھول دیں گے۔ اپنی زندگیوں میں تبدیلی کرنا یہ سب سے کٹھن، اپنے عیش کو منغص کرنے کے لیے تیار ہونا، اپنے کیریئرز، اپنے کاروبار، اپنی سہولتیں، اپنے عیش، اس کو مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ختم نبوت کی تحریک ہو یا نظام مصطفیٰ کی تحریک ہو، چھاتیاں کھول کر لوگ گولیاں کھانے والے کون ہوتے ہیں عام طور پر؟ عوام الناس، جوش میں، جذبے میں۔ رنگیلا رسول کے اوپر قتل جس نے کیا کون تھا؟ ایک ترخان، ایک کھاتی، ان پڑھ، وہ تو جذبہ ان کا ہے جو جوش میں آ جاتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے اس بات کو، انفرادی توبہ سے بات شروع ہوگی۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہے کام کٹھن، پھر کہہ رہا ہوں، اپنی ذات پر اپنے گھر میں اسلام نافذ کیجئے، اپنے وجود پر اپنے گھر میں شریعت کی تنفیذ ہو، اپنی معاش اور اپنی معاشرت شرعی پردہ نافذ کیجئے۔ دن میں تارے نظر آ جائیں گے، بائیکاٹ ہو جائے گا،
رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، آپ کے داماد ناراض ہو جائیں گے. کیسے ہو سکتا ہے میں اپنی سالی کے ساتھ پردہ کروں یا میری سالی میرے سامنے نہ آئے؟ کیسے ہو سکتا ہے وہ لڑکی جو ہے دیور سے پردہ کرے اور دیور کے سامنے نہ آئے؟ جبکہ حضور فرماتے ہیں الحم و موت، پردے میں تو سب سے زیادہ سختی جو ہے وہ انہی رشتوں میں ہونی چاہیے. ابھی کل آپ نے پڑھا ہوگا ایک نوجوان 20 برس سعودی عرب کے اندر سروس کر کے آیا، 4 بچوں کو ذبح کیا، اپنی بیوی کو بھی جلا دیا. کیوں جلا دیا ہے؟ اس سے آ کر کچھ پتہ لگا ہوگا نا کہ میں وہاں کیا کرتا رہا اور یہ یہاں کیا کرتی رہی. اس سے کم کے اوپر ظاہر بات ہے آدمی اتنا بڑا جرم نہیں کرتا. معاشرت ہماری بگڑی ہوئی ہے. آپ پیٹرو ڈالر کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا نہیں ہوگا پھر؟ آگ اور پانی کا میل ہو رہا ہے. تو پہلی بات ہے انفرادی توبہ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اور میں آپ کا کان کھول کر بتا دینا چاہتا ہوں، اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں. یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر یہ کوئی آئے گا آپ کو واز پلائے گا، مجھے ووٹ دے دو، ہمیں ووٹ دے دو، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، آپ ان کے چکروں میں آ جائیے، آپ جو بھی چاہیے کیجئے، پیسے دے دیجئے، چندے دے دیجئے، ووٹ دے آئیے گا. ہوگا کچھ نہیں، پر نالا وہیں گرے گا جہاں 1951 سے آج تک گر رہا ہے. پہلا الیکشن پاکستان میں 1951 میں ہوا ہے، پنجاب کا صوبائی. اب یہ 96 ہے، 45 برس تو ہو گئے نا، پر نالا وہیں گرے گا، کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا. اس انفرادی توبہ پہ جو لوگ ہمت کر لیں، کمر کس لیں، اب اگلا قدم یہ ہے کہ وہ جڑ کر جمع ہو کر ایک طاقت بنے. یہ اکیلے اکیلے تنے جو ہیں یہ بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکیں گے. علیکم بالجماعہ، ید اللہ علی الجماعہ. اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، افراد کے ساتھ نہیں. حضرت عبادہ ابن صامت کی حدیث ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور متفق علیہ ہے، صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں میں. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. حضرت عبادہ فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسان ہو، خواہ ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے خادم تھے، یہ نو وارد آیا تھا آپ نے اس کو امیر بنا دیا. نہیں، یہ آپ کا اختیار ہوگا. اور جسے بھی آپ امیر بنائیں گے ہم ان کے ساتھ چھینا جھپٹی نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے، تعاون کریں گے. ہاں حق بات ضرور پیش کر دیں گے، جو مشورہ ہوگا ضرور دیں گے، جو صحیح باتیں کہیں گے جہاں بھی ہوں گے. کسی کی خوف کی وجہ سے زبان بند نہیں کریں گے. یہ ایک حزب اللہ، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جماعت جو ہے یہ اس کا ایک مکمل دستور ایک حدیث میں ہے. اچھا یہ جماعت اگر بن جاتی ہے تو کیا کام کرے گی؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پہلے ہر ایک متقی ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، آیت نمبر 102 یہ ہے. پھر جڑیں ملیں، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، جمعیت بنو. اور پھر وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، 3 کام کرو بس. خیر کی طرف دعوت دو، نیکی کا حکم دو جہاں بھی حکم کا اختیار ہے. گھر میں تو نیکی کا حکم دو. اگر کوئی صاحب حیثیت ہے چودھری کسی علاقے کا، اپنے محلے میں تو حکم دے. جس کو جو وجاہت جو حیثیت بھی کہیں حاصل ہے، باس ہے کسی دفتر کے اندر، وہاں تو نیکی کا حکم دے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بدی سے روکو. اس بدی سے روکنے کے پھر 3 درجے حدیث میں آئے. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. جو بھی تم میں سے کسی بدی کو دیکھے، برائی کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ ہاتھ سے روکے، طاقت سے روکے. اس کی قوت نہ رکھتا ہو زبان سے روکے، اس کی بھی ہمت نہ ہو تو دل میں نفرت ضرور رکھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اسی کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیجئے. جب تک طاقت کافی نہیں ہے، زبان ہی سے دعوت الی الخیر ہوگی، زبان ہی سے امر بالمعروف ہوگا، زبان ہی سے نہی عن المنکر ہوگا، طاقت استعمال نہیں ہوگی.
جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن کہا یہ بت سب بکواس ہے، یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ تم نے نام رکھ چھوڑے، ان کی کوئی حقیقت نہیں، کسی بت کو توڑا نہیں۔ 12 برس تک اسی سے نے کعبہ میں نماز پڑھی ہے جس میں بت رکھے ہوئے تھے، اسی کعبے کا طواف کیا جس میں بت رکھے ہوئے تھے۔ ہجرت کے 7ویں برس عمرہ قضا کرنے گئے ہیں تو اسی کعبے کا طواف کیا جس میں بت رکھے ہوئے تھے، وہی نماز پڑھی ہے، دائیں بھی بت، بائیں بھی بت، سامنے بھی بت، پیچھے بھی بت۔ ہاں طاقت کے ساتھ جب گئے اگلے ہی سال سن 8 میں، اب جاتے ہی 10,000 قدوسیوں کے ساتھ جب داخل ہوئے ہیں، پہلا کام کیا کیا؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، ایک ایک بت کو گرایا ہے اور توڑا۔ یہ ہوا، یہ طریقہ ہے، طریقہ نبوی ہے۔ اس موضوع پر میری کتاب جو ہے خطبات خلافت، جو میں نے شروع یہی کیے تھے، کیونکہ خالق دینہ ہال میں جو پہلی تحریک چلی تھی خلافت کی، وہ احتجاجی تحریک تھی کہ انگریز کیوں سازش کر رہے ہیں ہماری خلافت کو ختم کرنے کی۔ اس میں جو ہمارے اکابرین تھے، اس میں مولانا محمد علی جوہر تھے، مولانا حسین احمد مدنی تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے، ان پر مقدمہ خالق دینہ ہال میں چلا تھا، جس پر سے آپ گزرتے رہتے ہوں گے بندر روڈ پر۔ وہیں سے میں نے 3 سال پہلے خطبات خلافت کا آغاز کیا تھا، 4 دن خطبات تھے۔ پھر یہ خطبات میں نے کراچی کے بعد لاہور، پشاور، راولپنڈی اور نہ معلوم کوئٹہ کہاں کہاں دیے ہیں۔ اب وہ کتابی شکل میں بھی شائع کر دیے گئے خطبات خلافت کے نام سے، اور اس کے آخر میں یہ طریقہ کار بھی پورا میں نے بحث کر دی ہے کہ طریقہ کار کیا ہے۔ جب تک طاقت کافی نہیں ہے زبان، جب طاقت کافی ہو جائے گی ایجیٹیشن، گھیراؤ، جلاؤ نہیں، گھیراؤ، وکٹنگ، اب نہیں ہونے دیں گے، یہ حرام کام ہے، نہیں ہونے دیں گے، اس اڈے کو نہیں چلنے دیں گے، ہم بیٹھے ہیں یہاں، پہلے ہم پر گولیاں چلاؤ، یہ سودی کاروبار بینک کا نہیں چلنے دیں گے، یہ اخباروں کو نہیں نکلنے دیں گے ان ننگی تصویروں کے ساتھ۔ آخر MQM نے بند کر دیا تھا ناطقہ کے نہیں، جنگ کا۔ طاقت ہو، جلاؤ کی ضرورت نہیں، گھراؤ تو کرو۔ اہل تشیع نے 50,000 جا کر جو گھراؤ کیا تھا ضیاء الحق صاحب کی سیکریٹریٹ کا، اور ان سے کتنا بڑا فیصلہ کروا لیا تھا کہ اہل تشیع جو ہے وہ زکوٰۃ آرڈیننس سے مستثنیٰ رہیں گے۔ گھیراؤ کیا ہے، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑوا لی ہے، یا گولی چلاتا، ہزاروں جانیں دے دیتے، کیا ہوتا؟ فوج میں بھی اہل تشیع ہے، پولیس میں ہے، بیوروکریسی میں، ہر جگہ ہے، کیا آگ لگتی؟ لہذا وہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے مونچھ بھی نیچی کر لی، ناک بھی رگڑ دی، اور وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، حالانکہ ابھی مارشل اللہ بوڑھا نہیں ہوا تھا، صرف 3 سال کی عمر تھی، 77 میں آئے تھے اور 80 کا یہ واقعہ ہے۔ منوائی کی نہیں بات؟ یہ جو غیر مسلح ہے ایجیٹیشن، اور اس کی آخری شکل آئی ہے غیر مسلح بغاوت، سول ڈس اوبیڈینس، جو ایرانیوں نے کر کے دکھائی ہے۔ انتخابات کے ذریعے سے قیامت تک وہاں اسلام نہیں آ سکتا تھا، نہ محض دعوت و تبلیغ سے آ سکتا تھا کہ بس دعوت، اچھی اچھی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں سنائے جاؤ، 20-20 لاکھ کے مجمع جمع کیے جاؤ، اس سے اسلام آ جائے گا، نہیں آئے گا۔ اگر آ سکتا ہوتا تو محمد الرسول اللہ تو کبھی بھی ہاتھ میں تلوار نہ لیتے، کسی مسلمان کا خون تو کجا، کسی کافر کا خون بھی زمین پر نہ گرنے دیتے۔ ان سے بڑا مبلغ، ان سے بڑا مربی، ان سے بڑا مزکی، ان سے بڑا معلم کون ہوگا؟ نہیں، طاقت کا وقت آتا ہے۔ البتہ طاقت 2 طرفہ کی بھی ہوتی ہے، یقاتلون فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی۔ ایک طرفہ بھی ہے جو کہ ایرانیوں نے کر کے دکھائی ہے۔ اس پر تفصیل سے بحث میری اس کتاب میں موجود ہے کہ حالات میں کیا فرق ہو گیا ہے۔ آج حکومتیں ہیں، ان کے پاس فوجیں ہیں، ان کے پاس پولیس ہے، ان کے پاس ایئر فورس ہے۔ حافظ الاسد نے ایئر فورس کے ذریعے سے شہر ہما اڑا کے رکھ دیا تھا، کئی ہزار جو ہیں اخوانی ایک دن میں ختم کیے۔ خود پاکستان 2 مرتبہ بلوچستان میں ایئر فورس استعمال کر چکا ہے۔ ابھی جو ہوئی تھی مالاکنڈ کی تحریک، اس میں بھی ہیلی کاپٹرز استعمال ہوئے۔ تو یہ نہتوں کے خلاف اتنی طاقت جو ہے، ہاں نہتا میدان میں نکل آئے تو پھر فوج کو بھی ایک وقت تک تو وہ گولی چلاتی ہے، پھر سوچنا پڑتا ہے یہ میری اپنی قوم ہے۔ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے، کہاں مضبوط ثابت ہوئی تھی؟ وہ مضبوطی تھی تو فوج کے بل پر تھی۔ جب فوج نے کوڑا جواب دے دیا کہ نو مور کلنگز، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو شوٹ اینی مور، گو اینڈ ہیو اے پولیٹیکل سیٹلمنٹ، تو بیٹھنا پڑ گیا کہ نہیں؟ کرسی ختم ہو گئی تھی کہ نہیں؟
یہی خطرہ ہو رہا تھا شاہ ایران کو کہ اب یہ فوج جو ہے جس نے 20-30 ہزار تو مار لیے ایرانی، لیکن یہ کہ اب یہ ان کا رخ میری طرف ہو جائے گا، بھاگا ہے وہاں سے، وہاں اس کا اسلحہ ختم تو نہیں ہو گیا تھا۔ یہ ہے راستہ اس ملک میں اسلام کو لانے کا۔ اب نوٹ کر لیجئے، اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں ہم ہی اس کے لیے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ ان تتوبا الی اللہ فقد سقط قلوبکما، پوری 400 برس کی تاریخ، اس 14ویں صدی ہجری کے عظیم واقعات، تحریک پاکستان، تحریک خلافت، قرارداد مقاصد، یہ پورا بیک گراؤنڈ ملک بنا ہے۔ احادیث میں خبریں موجود ہیں کہ وہ جو آخری شو ڈاؤن ہوگا مڈل ایسٹ میں، جب دجال یہودیوں کا بہت بڑا لیڈر ظاہر ہوگا اور وہ کہے گا میں مسیح ہوں، اور اس وقت جب مسلمانوں کے اوپر بہت سختی آئے گی، ویل للعرب من شر قد اقترب، تو اس وقت جو ہے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ امت میں سے اٹھائے گا جو اہل عرب کا لیڈر بنے گا، وہ ہوں گے حضرت مہدی۔ لیکن حضرت مہدی کو مددگار جو ملیں گے وہ مشرق کی طرف سے آئیں گے۔ عرب قوم کھوکھلی ہو چکی ہے، ان میں دم نہیں ہے، دولت نے، عیاشیوں نے انہیں کھوکھلا کر دیا ہے۔ تقریباً پوری عرب قوم کا حال یہ، دولت جو ہے ان کے لیے بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل ثابت ہوئی۔ اونچے اونچے محل بنا رہے، تطاولون فی البنیان، لیکن جو حالت ہے وہ سب کے سامنے بودے۔ لہذا الفاظ ہیں یخرجون الناس من المشرق یؤطئون للمہدی یعنی سلطانہ، جب مہدی کا ظہور ہوگا عالم عرب میں تو ان کی مدد کے لیے، ان کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے فوجیں مشرق سے آئیں گی، اور پاکستان بھی تو مشرق میں ہے عرب کے۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔